فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. محترم حضرات، قرآن شریف کی چند آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہیں اور رحمان کے بندوں کی خاص صفتوں کا تذکرہ کئی جمعہ سے چل رہا ہے۔ رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے 10ویں صفت اپنے خاص بندوں کی یہ بیان فرمائی کہ جب کوئی لغو بات یا لغو کام ان کے سامنے ہوتا ہے تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ کام کی 2 قسمیں ہیں، ایک بیکار کام، ایک اچھا کام۔ تو بیکار کاموں کی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی کہ ان کو نہ کیا جائے۔ بیکار کی باتیں، لا یعنی باتیں کس کو کہتے ہیں کہ جن سے کوئی نہ دنیاوی نفع ہے اور نہ دینی نفع ہے۔ دنیا کا بھی کوئی نفع نہیں ہے اور آخرت کا بھی کوئی نفع نہیں ہے۔ بیکار کی بکواس۔ آج کل ہمارے نوجوان ایسی چیزوں میں بہت الجھے ہوئے ہیں کہ اپنا وقت بیکار کاموں میں گزارتے ہیں۔ چند دوست احباب آپس میں ملے اور مل کر کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، وقت ضائع ہو رہا ہے، کسی قسم کا کوئی فائدہ ایسی باتوں سے نہیں۔ کم از کم انسان کو چاہیے کہ ایسی بات کرے کہ جس سے دنیاوی فائدہ ہو، یا ایسی بات کرے کہ جس سے کوئی اخروی فائدہ ہو۔ لیکن نہ اخروی فائدہ ہے اور نہ دنیاوی فائدہ ہے، بس وقت گزاری ہے، ٹھٹھا مخول ہے، کہتے ہیں۔ ایسی باتوں سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالی نے کم از کم دنیا کے لیے تو وہ کام اچھا ہو یا وہ بات اچھی ہو، یا اگر دنیا کے لیے نہیں ہے تو آخرت کے لیے وہ کام اچھا ہو یا وہ بات اچھی ہو، ایسی باتیں کرنی چاہیے اور ایسے کام کرنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف کے اندر ایک آیت نازل فرمائی، اور وہ آیت تقریباً سارے ہی مسلمانوں کو یاد ہے، لیکن اس کا ترجمہ اور اس کا مطلب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آیت شریفہ کے اندر کیا بیان فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا فرما
کی آگ سے بچا لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا بھی تذکرہ فرمایا اور آخرت کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اب اگر نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہے اور نہ اخروی کوئی فائدہ ہے، انسان ایسے کام کر رہا ہے اور ایسی باتیں بنا رہا ہے، تو ظاہر بات ہے اس کو کہتے ہیں لا یعنی باتیں اور لا یعنی گفتگو، لا یعنی کام، جن سے کوئی دنیاوی اور اخروی فائدہ ہی نہیں ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو ہے انسان کی ضروریات اور دوسری چیز ہے لغویات۔ ضروریات کیا ہیں؟ انسان صبح ہی اٹھ کر کے محنت کرے، مزدوری کرے، اپنے بیوی بچوں کے لیے انسان اپنے وقت کی قربانی دے، یہ ہے ضروریات۔ اور ضروریات کے اندر ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں ان کے کرنے سے ہمیں ثواب ملتا ہے۔ غور سے سننے کی بات ہے، یہ نہیں کہ صرف ہمیں نماز ہی پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، یا ہم نہا دھو کر کے آ گئے مسجد میں، جمعہ کی نماز پڑھ لی، صرف اسی نمازوں سے اور اسی حاضری سے ہمیں ثواب ملتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور بھی انسانوں کے پیچھے بہت سارے کام لگے ہوئے ہیں کہ جن کو کرنے سے انسان کو ثواب ملتا ہے۔ احادیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اہمیت کو بتایا اور یہ فرمایا کہ بظاہر یہ کام تمہیں دنیاوی کام محسوس ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیاوی کام نہیں ہے، بلکہ دنیاوی کام ہمیں محسوس ہو رہے ہیں، لیکن یہ دینی کام ہے۔ میں آپ کو مثال دے کر کے سمجھاؤں گا۔ ایک انسان حلال روزی طلب کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور وہ حلال روزی طلب کرتا ہے، تو یہ دینی کام ہے۔ حلال روزی کا طلب کرنا بہت بڑا اجر کا ثواب ہے اور اس کے اندر بہت بڑا اجر ہے، یہاں تک کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال کمانا وہ ایک فریضے کے بعد دوسرا فریضہ ہے۔ ایک فریضہ ہم نے ادا کر لیا، نماز کا فریضہ، فجر کی نماز ہم نے ادا کر لی، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ نہیں کہتا کہ اب سو جاؤ، اب ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر کے گھر کے اندر لیٹے رہو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمانا، حلال کی تلاش کرنا، حلال کمائی کی جستجو کرنا، یہ بھی ایک فرض ہے بعد الفریضہ۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فریضہ تم نے ادا کیا ہے، اس کے بعد ایک دوسرا فریضہ یہ ہے کہ حلال کی تلاش کرو۔ یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنی بیوی کے منہ کے اندر ایک لقمہ اس کو دیتا ہے حلال کا، تو اس کے اوپر بھی اجر ہے۔ حالانکہ ہمیں یہ کام کیا لگتے ہیں، ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کام جو ہے دنیاوی کام ہے۔ کوئی انسان تجارت کر رہا ہے، کوئی انسان صبح سے اٹھ کر کے دفتر کے اندر بیٹھا ہے یا اپنی دکان کے اوپر جا کر کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو دنیاوی کام ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ دنیاوی کام نہیں ہے۔ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ دنیاوی کام ہے، لیکن یہ دنیاوی کام یہ دینی ہے، بشرطے کہ ہماری نیت صحیح ہو۔
بشرطے کہ ہم حلال کمائی کی جستجو کے اندر لگے ہوئے ہوں، تب یہ جا کر کے دینی کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نمازیں ادا نہیں کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسجدوں کے اندر بیٹھ کر کے وقت گزاری نہیں کی کہ ایک انسان صبح سے شام تک مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، شادیاں بھی انہوں نے کی ہیں اور بچے بھی ان کو ہوئے ہیں، ہم سے زیادہ بچے، ہم سے زیادہ ان کی بیویاں۔ آج کل تو یہ ماحول بنا ہوا ہے بس ہم دو ہمارے دو، اور اب تو یہ بھی ہو گیا ہے کہ ہم دو ہمارا ایک، اور بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شادی ہی نہیں، بچے ہی نہیں، بس ہم اپنی زندگی اللہ نے زندگی دی ہے گزار کر کے چلے جائیں گے۔ سنت ہے یہ تمام کی تمام چیزیں، اجر بڑھتا ہے ان چیزوں سے۔ اگر کوئی نوجوان یہ تصور کرے کہ میں اپنی نوجوانی کو ایسے ہی گنواتا رہوں، میں شادی بیاہ نہ کروں اور میرے یہاں بیوی نہ ہو، میرے یہاں بچے نہ ہو، غلط ہے، اس کا خیال غلط ہے، اور وہ انسان غیر مہذب ہے، غیر اسلامی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کرنا بھی سنت ہے، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح نصف الایمان، کہ نکاح تو آدھا ایمان ہے۔ تو نکاح کرنے سے آدھا ایمان انسان کو حاصل ہو گیا، اور دوسرا جو آدھا ایمان ہے وہ روزی روٹی کی تلاش ہے اور نماز روزہ ہے، یہ دوسرا ایمان ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ دنیاوی امور ہیں اور دنیاوی کام ہیں۔ اگر یہ دنیاوی کام ہوتے تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محنت اور جد و جہد نہ کرتے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے جسم کو نہ کھپاتے، اپنے جسم کے اوپر زور نہ ڈالتے۔ سارے صحابہ کرام نے شادیاں کی ہیں، سب نے محنتیں کی ہیں، بیکار وقت اور بیکار کام نہیں کیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم کی روشنی میں یہ فرمایا کہ اے لوگوں، دنیا کے اندر الجھو، دنیا کے اندر الجھ کر کے تم اپنے دین کو یاد رکھو۔ اور یہ نہیں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بس تم دین ہی کے اندر الجھے رہو، نماز ہے، روزہ ہے، قرآن ہے، تسبیح ہے، یہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ بہترین انسان وہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اور صحابی نے آ کر کے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس اسلام ہے، لیکن ہمیں یہ بتائیے کہ سب سے اچھا اسلام کس کا ہے، سب سے بہترین اسلام کس کا ہے؟ تو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سب سے اچھا اسلام اس کا ہے کہ جو 5 وقتہ نمازی ہو، یا سب سے اچھا اسلام اس کا ہے کہ جو تہجد گزار ہو، اشراق کی پابندی ہو، تسبیحات کی پابندی ہو؟ یہ نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آیت کے اوپر غور کرو، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ تم لغو کاموں سے بچو، اچھے کام کرو، جو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں ان کو کرو، جو تجارتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو حسن سلوک انہوں نے کیا ہے، وہ کام تم کرو، بیکار کے کام کیوں کرتے ہیں؟ یہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ کوئی انسان یہ سوچے اور یہ سمجھے
کہ نماز پڑھ لینا ہی دین ہے، مسجد میں بیٹھ جانا ہی دین ہے، اور ٹوپی اوڑھ لینا ہی دین ہے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ دین ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، اور دنیا بنانے کے بعد اس کو تمام کے تمام اسباب سے مزین فرمایا۔ اس کے اندر قسم قسم کی چیزیں اللہ نے بنائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے، آنکھ دی، پیر دیے، عقل بھی اور پیٹ بھی دیا کہ اس کی بھی ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہے۔ اگر کوئی انسان بیمار ہو جائے اور وہ یہ سمجھے کہ بس میں علاج نہیں کراتا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شفا عطا فرما دیں گے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شفا تو دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بھی کرنے کو سنت قرار دیا ہے۔ علاج کرو، یہ امانت ہے جسم ہمارے پاس، یہ کوئی خداوند قدوس نے ویسے ہی ہمیں دے کر کے نہیں بھیجا۔ اس کے اندر اگر کچھ خامی ہوتی ہے، کچھ اونچا نیچا اس جسم کے اندر ہو جاتا ہے، تو علاج کرنا سنت نبی ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علاج فرمائے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ہم دنیا میں الجھیں اور دنیا میں الجھ کر کے اپنے دین کو یاد رکھیں، یہ حقیقت میں اصل دینداری ہے۔ انسان کام بھی کرتا رہے، انسان نوکری بھی کرتا رہے، انسان تجارت اور بزنس کے اندر بھی لگا رہے، اور وقت وقت کے اوپر اپنے فریضے کو بھی ادا کرتا رہے، یہ حقیقت میں دین ہے۔ اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں۔ آج کل ہمارے مسلم گھرانوں کے اندر کتنے جھگڑے ہیں، کتنے فساد ہیں، اور وہ فساد کیوں ہیں؟ شوہر کماتا نہیں، اگر کماتا ہے تو شام میں شراب کی بوتل بھی ساتھ لے آتا ہے، یا پی کر کے آ جاتا ہے۔ بیوی کے اوپر ظلم، بچوں کے اوپر ظلم، بیوی بھی پریشان، بچے بھی پریشان۔ کتنے جھگڑے ہماری مسجد میں آتے رہتے ہیں ہمارے پاس۔ بیوی کہتی ہے کہ حضرت ہمیں اس سے خلا کرا دو، کیوں، کیا وجہ ہے؟ کہ دیکھ بھال نہیں کرتا، اگر کبھی کبھی کمانے کے لیے جاتا بھی ہے، 10-20 روپے، 100-200 روپے کماتا ہے تو شراب پی کر کے آ جاتا ہے۔ بیوی کے اوپر بھی ظلم کرتا ہے، بچوں کے اوپر بھی ظلم کرتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور پھر صبح کے نماز میں بھی حاضر ہو جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے مسلمان ہیں، بظاہر ہمیں نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور سر کے اوپر بھی ان کی ٹوپی رہتی ہے، چہرے کے اوپر داڑھی ہے، لیکن ان کی اندرونی زندگی ہم دیکھیں، وہ اپنے بیوی بچوں کے اوپر ظلم زیادتی کر رہے ہیں، اور وہ ڈاہک کھا رہے ہیں، لوگوں کے پاس سے پیسہ ہڑپ کر رہے ہیں۔ ایسے بہت سارے بظاہر دیندار لوگ ہمیں معلوم ہیں۔ اس لیے میرا محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے قرآن شریف کے اندر بیان فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ دو صفتیں بیان فرمائی، تحقیق کے وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع کرنے والے ہوں، اور نمازوں کو اللہ کے ڈر سے پڑھنے والے ہوں، اور یہی فرما کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ خاموش نہیں رہے، بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون۔ دوسری صفت مومنین کی یہ بیان فرمائی کہ صرف نماز تو خشوع سے پڑھ لیتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، لیکن وہ لغو کام بہت کرتے ہیں، اور
لغو کام کیا ہے؟ موبائل ہاتھ میں لے لیا، صبح سے شام تک قسم قسم کی تصویریں، صبح سے شام تک اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور اس کا بٹن دباؤ کہیں برہنہ تصویریں نظر آ رہی ہیں اور کہیں کھیل کود نظر آ رہے ہیں، تو یہ تمام کی تمام چیزیں لغویات کے اندر داخل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے بچو، اور جب تم ان سے بچو گو تو اچھے کام کرو گے، اور اچھے کاموں کا بدلہ لغویات سے بچ کر کے ہی انسان اچھے کام کر سکتا ہے۔ لغو نہ تو ہماری زبان سے لغو کام ہو، باتیں ہوں، اور نہ ہمارے نفس سے لغو کام ہوں۔ زبان سے لغو باتیں کیا ہیں؟ بہت سے لوگوں کا مزاج ہے کہ قسم قسم کے سوالات کرتے ہیں، ان سے کوئی فائدہ نہیں۔ مثلاً پوچھتے ہیں حضرت موسیٰ کی امی کا نام بتاؤ جی کیا ہے؟ ارے بھائی تو کیا کرے گا حضرت موسیٰ کی امی کا نام پوچھ کر کے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے قبر میں پوچھیں گے کہ حضرت موسیٰ کی امی کا نام یاد نہیں چل دوزخ کے اندر؟ ایسا نہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا یسألون عما كانوا یعملون۔ اس آیت شریف کا مطلب یہ ہے بہت سے لوگوں کو بس ایک دھن لگی ہوئی رہتی ہے کہ انبیاء کرام نے کیا کیا کام کیے ہیں، اسی کے تہ کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ یہ نبی نے یہ کام کیا، حضرت آدم سے یہ غلطی ہو گئی، حضرت زکریا کو اس طریقے سے پھانسی کے اوپر چڑھا دیا گیا۔ ایسے ایسے کاموں کے اندر الجھے ہوئے ہیں، تاریخ پڑھ رہے ہیں انبیاء کرام کے۔ اللہ فرماتے ہیں تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت۔ وہ امت، وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی امت، اور ان کے جو اعمال تھے جو انہوں نے کیے ہیں وہ ان کے ساتھ ہے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ایسے خرافات سوالوں کے اندر مت پڑو۔ بہت سے لوگوں کا منشا یہ ہوتا ہے عمل کی نیت نہیں ہوتی، دوسرے لوگوں کو آزمانے کی اور دوسرے لوگوں کا امتحان لینے کی نیت ہوتی ہے، اور اس سے سوال کرتے ہیں۔ اگر کہیں کوئی وقت ملتا ہے، مطلب شادی بیاہ کے اندر گئے، کھانا ابھی لیٹ ہے تو چند لوگ بیٹھ گئے، قسم قسم کے سوال۔ نماز کا وقت ہے، نماز کی پابندی نہیں، ظہر بھی غائب، عصر بھی غائب، مغرب بھی غائب، اور یہاں پر الجھے ہوئے ہیں قسم قسم کے سوالات میں اور بیکار بکواس کے اندر۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیتوں کے اندر بیان فرمایا۔ ایک آیت تو میں نے خطبے میں عرض کی، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ بہترین لوگ وہ ہیں اور رحمان کے خاص بندے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے لغو کام آتے ہیں یا لغو باتیں آتی ہیں، بیکار کے باتیں آتی ہیں، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، ان سے وہ گزر جاتے ہیں، ان کے پاس نہیں بیٹھتے۔ غلط قسم کی مجلس لگی ہوئی ہے اور ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ غلط باتیں ہیں، یہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں، تو ان کے پاس جا کر کے نہیں بیٹھتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی صفت بیان فرمائی۔ آج کل ماحول الٹا ہے، جہاں پر غلط قسم کے نوجوان بیٹھے ہوں، دو چار شرابی کبابی بیٹھے ہوں، برا بھلا اور ایسا ویسا کہنے والے بیٹھے ہوں، ان کے پاس جا کر کے بیٹھنا انسان گوارا کرے گا، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرے گا۔ جہاں پر کچھ دین کی بات ہو، جہاں پر کچھ ذکر اللہ ہو، وہاں پر بیٹھنا گوارا نہیں کرتا۔ سگریٹ پینے والے کا دوست سگریٹ پینے والا، وہ اسی کے پاس جائے گا، بیڑی پینے والے کا دوست بیڑی پینے والا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کتنے لوگ ہیں نماز جمعہ کے بعد بس وہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ ہوٹل کے اوپر جاتے ہیں، سگریٹ لگا لیتے ہیں، ان کے ساتھ بھی پھر ایسے لوگ جم جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں
کہ جب تم جمعہ کے دن نماز جمعہ پوری کر چکو تو کیا کرو؟ فانتشروا فی الارض، زمین کے اندر پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. اور اللہ کا فضل کیا ہے؟ حلال رزق تلاش کرو، اس کی جستجو کے اندر پڑ جاؤ، غلط مجلسوں کے اندر مت بیٹھو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے. والذین هم عن اللغو معرضون، اور فلاح کو پہنچ گئے وہ مومن لوگ کہ جو لغو کاموں سے اعتراض کرتے ہیں اور لغو کاموں سے بھاگتے ہیں، چاہے وہ قولی کام ہو چاہے وہ بدنی کام. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے ہیں وہ ہمیں کرنے چاہیے، بجائے اس کے کہ ان سے متنفر ہو کر کے ہم وہ کام کریں جو ابو جہل کرتا تھا یا ابو لہب کرتا تھا. اور وہ لوگ ایسے کام کر کے گئے ہیں جو لغو کام تھے. ابو جہل کیا کرتا تھا؟ اپنے وقت کے اندر سازشیں سوچتا تھا، حضور کے خلاف سازش، کبھی ان کو مارا جائے، کبھی ان کے راستے کے اندر کانٹے بچھائے جائیں. ابو لہب کیا سوچتا تھا؟ کبھی ان کو گالی دی جائے اور یہ کوئی بیان کرتے ہوئے ہو لوگوں کے سامنے تو ان کو برا بھلا کہا جائے. اور ایسا اس نے کر کے بھی دکھایا. جمع کر لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو، اور جمع کرنے کے بعد ان کو دین کی بات بتانے لگے تو یہ ابو لہب اٹھا اور ابو لہب اٹھ کر کے کہنے لگا تبًّ لک ھذا لجماعتنا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ تبًّ لک ھذا، آپ ہلاک ہوجیے. تو اس کا اثر کیا ہوا؟ اس نے بددعا دی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سورہ لہب قرآن شریف میں سارے مسلمانوں کو تقریباً یاد ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ نازل فرما دی. اور اس کے اندر ابو لہب کی تباہی کا بیان فرمایا کہ تو ان کی تباہی سوچتا ہے، وہ بہترین انسان ہے، وہ اچھی باتیں کرتے ہیں اور بیکار باتیں بیکار کام نہیں کرتے، تو ان کی تباہی سوچتا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تو ہی برباد ہو جائے اور تیرا مال برباد ہو جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے آیت نازل فرمائی. اس کا ترجمہ آپ پڑھ کر کے دیکھ لیجیے. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، والذین هم عن اللغو معرضون، لغو کاموں سے ہم لوگ اعراض کریں، ان کے پیچھے نہ بھاگیں اور وہ کام نہ کریں جو بیکار کام ہیں، لا یعنی باتیں ہیں. لا یعنی باتیں وہ ہیں جن سے نہ تو کوئی دنیاوی نفع ہے اور نہ کوئی دینی نفع ہے. اب جب دنیاوی نفع بھی نہیں ہے، دینی نفع بھی نہیں ہے، تو وہ تو لا یعنی باتیں ہیں، لا یعنی گفتگو ہے. ان سے بچنے کی تاکید اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لغو کام اور لغو باتیں کرنے کی ہمیں پرہیز عطا فرمائے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنت